نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈلی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح دعوت اسلام، اور آج کا عنوان ہے قریش مکہ کا دوسرا وفد ابو طالب کے پاس۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کر رہا ہوں۔ آج اس کا 100واں ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ عزیزان محترم، میری خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات جو دل جمی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو سن رہے ہیں، آپ سب کو اس سننے کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج ہمارا جو اگلا موضوع ہے کہ قریش مکہ پہلی دفعہ ابو طالب کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھائیے گا، یہ ہمارے بتوں کو ان کی تکذیب کرتا ہے، ان کی برائی بیان کرتا ہے، ان کو روکیے۔ تو ابو طالب نے ان کو سمجھا بجھا کر سرداران مکہ کو ایک دفعہ تو واپس کر دیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ آ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تو دن بدن پھیل رہا ہے، اور ہماری بتوں کی جو ہے وہ درکت بن رہی ہے، اور ہماری بات کوئی سنتا نہیں، لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا نظام درہم برہم ہو رہا ہے، ہماری سرداریاں بھی ختم ہونے کو ہیں، ہمارے پاس جو اقتدار کی باغ ڈور ہے وہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ تو وہ ایک بار پھر ابو طالب کے پاس آئے، دوبارہ ان کی خدمت میں آئے، اور وہ جب آئے تو وہ یوں گویا ہوئے ابو طالب کے پاس، کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ عمر کے لحاظ سے بھی، مرتبے کے لحاظ سے بھی، مقام کے لحاظ سے بھی، اپنی خاندانی شرافت اور حسب و نسب کے لحاظ سے بھی ہم سب میں بڑے ہیں، اور آپ بلند مقام رکھتے ہیں، اور ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور اب دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے گا، وہ ہمارے بتوں کی تکذیب نہ کریں، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو غلط نہ کہیں، اس سے ان کا کمزور پہلو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غلط تھے، ان کا راستہ غلط تھا، بتوں کی پوجا غلط ہے، ایسی باتیں وہ نہ کریں، آپ کا بھتیجا ایسی باتیں نہ کرے۔ ہم پہلے بھی آئے تھے، آج دوبارہ آپ کے پاس آئے ہیں، تو لیکن افسوس ہے کہ آپ نے ان کو روکا نہیں ہے، تو ہمیں اب دوبارہ آپ کے پاس آنا پڑا۔ تو اب ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ راستہ سے ہٹ جائیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود روک لیں گے، ہمارے بازو میں اتنی طاقت ہے، ہم اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہمارے بزرگوں کو بے وقوف کہتے ہیں، وہ ہمارے بزرگوں کی تکذیب کرتے ہیں، ہمارے بتوں کی کذب بیانی کرتے ہیں، اور ہمارے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ غلط ہیں، ہمارا راستہ غلط ہے، ہمارا دین غلط ہے۔ تو ان کو آپ نے نہیں روکا، تو اب آپ راستہ سے ہٹ جائیے گا، آپ راستہ سے ہٹ جائیں، ہم خود ان سے نپٹ لیں گے، وہ ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، یا ان کا گروہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے، آپ راستے سے ہٹ جائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ تاہم ابو طالب پر یہ بات بڑی شاق گزری کہ یہ لوگ اب انتہا پسندی پر اتر آئے ہیں، تو ان کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ میری قوم قریش مکہ، سرداران مکہ کے عوام اگر ہمیں چھوڑیں گے، ہمارے خاندان کو چھوڑیں گے، تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی۔ ان پر یہ بات بڑی شاق گزری، یعنی برادری کا چھوڑ دینا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حوالے کر دینا۔ وہ چاہتے تھے کہ محمد رسول اللہ کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں، لیکن حضرت ابو طالب وہ چچا تھے، سگے چچا تھے، حضرت عبداللہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد تھے، وہ حضرت ابو طالب کے سگے چچا تھے، یعنی ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی سگے چچا تھے۔
تو سگے بھتیجے کے وہ کس طرح دشمنوں کے حوالے کر سکتے تھے؟ تو ان کے لیے یہ بات بڑی شاک تھی اور ان کے لیے بڑی دل گردے والی بات تھی، تو انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ تاہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بلایا اپنے پاس اور کہنے لگے کہ اے بھتیجے، تم مجھ پر رحم کرو اور اپنی ذات پر بھی رحم کرو، اپنی جان پر بھی رحم کرو، اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے میں اٹھا نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا چچا جان کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، مجھے بتائیے۔ تو ابو طالب نے سرداران مکہ کی وہ ساری گفتگو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا وہ یہ تھا کہ یا اماں، اے چچا جان، کہتے ہیں چچا کو عربی میں، یا اماں، اے چچا جان، واللہ لو وضع الشمس، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک ھذا الامر حتی یظہر اللہ او اہلک فیہ ما ترکت۔ اے چچا جان، خدا کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تو خدا کی قسم ہے میں اس کام کو ہرگز نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ میں ان پر غالب آ جاؤں یا میری جان اس کام میں خود چلی جائے۔ میں ان پر غالب آ جاؤں یا میری اپنی جان اس کام میں چلی جائے، اے چچا جان میں اس کام کو ہرگز نہ چھوڑوں۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور جب آپ اٹھ کر جانے لگے تو ابو طالب نے پکارا کہ بھتیجے رکو، ٹھہرو، میری بات سنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے۔ ابو طالب کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا بھتیجا ہے، میرا سکا بھتیجا عبداللہ کا بیٹا دل چھوٹا کر کے کیوں جائے۔ کہنے لگے ہے بھتیجے، تو جو کہتا ہے کہتا رہے اور تو جو کرتا ہے کرتا رہے، تجھے کوئی روکے ٹوکے گا نہیں، میں تیری حفاظت کروں گا اور میں تیرے لیے اپنی جان کی قربانی کر دوں گا، اور میں تجھے خدا کی قسم ہے ان لوگوں کے حوالے کسی قیمت پر بھی نہیں کروں گا۔ تو جو کہتا ہے کہتا رہے، اور تو تیرا جو پیغام ہے وہ اپنا پیغام پورے علاقہ میں، پوری دنیا میں پھیلاتا رہے، میں تیرے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔